الحمدللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. پڑھیے سارے دوست اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم علیہ. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. پڑھیں سارے. یا صاحب الکمال و یا اکمل البشر یا صاحب الکمال و یا اکمل البشر من وجہک الکریم لقد اکرم القمر. بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر. بعد از خدا حبیب خدا شد بزرگ تر. بعد از نبی بزرگ توئی قصہ مختصر. اور خدا صدیق کہتا ہے، خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں. خدا صدیق کہتا ہے، نبی صدیق کہتے ہیں. کلندر غوث اقطاب و ولی صدیق کہتے ہیں. اور قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر. قسم شہزاد کھا کر ذات باری کی سرے منبر. میرے صدیق اکبر کو علی صدیق کہتے ہیں. یا صدیق. اور ایک تازہ قطع بارگاہ صدیقیت معاب میں عرض کر رہا ہوں کہ عتیق حق نے پایا ہے لقب صدیق اکبر کا. عتیق حق نے پایا ہے. عتیق حق نے پایا ہے. جو سخن شناس لوگ ہیں وہ زیادہ محظوظ ہو سکتے ہیں. حضرت رفیع الدین ذکی قریشی صاحب بیٹھے ہیں. عزیزم حسنین مظہری بڑے اچھے نعت گو شاعر ہیں اور ثنا خان بھی ہیں. عتیق حق نے پایا ہے لقب صدیق اکبر کا. شب معراج آیا ہے. عتیق حق نے پایا ہے لقب صدیق اکبر کا. شب معراج آیا ہے. شب معراج آیا ہے لقب صدیق اکبر کا. اور سکون شہزاد مل جاتا ہے ان کے نام نامی سے. سکون شہزاد مل جاتا ہے ان کے نام نامی سے. ہمارے دل کو بھایا ہے لقب صدیق اکبر. سکون شہزاد مل جاتا ہے ان کے نام نامی سے. ہمارے دل کو بھایا ہے لقب صدیق اکبر کا. اور جعفر سے پوچھ شان ابو بکر کا کمال. جعفر سے پوچھ جو کہتے ہیں ولدنی الصدیق مرتین.
سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام، جعفر سے پوچھ شان ابو بکر کا کمال، جو گلشن علی کی کلی ہے میرے عزیز۔ جو جعفر سے پوچھ شان ابو بکر کا کمال، جو گلشن علی کی کلی ہے میرے عزیز۔ باب دیار علم پر مرقوم ہے یہ بات، انا مدینۃ العلم والی بابھا۔ باب دیار علم پر مرقوم ہے یہ بات، عشق عتیق حب علی ہے میرے عزیز۔ باب دیار علم پر مرقوم ہے یہ بات، اب کوئی کہاں بھاگے گا۔ باب دیار علم پر مرقوم ہے یہ بات، عشق عتیق حب علی ہے میرے عزیز۔ اور ناواقف حق، ناواقف حق دشمن آیات جلی ہے، ناواقف حق دشمن آیات جلی ہے، جو منکر صدیق ہے گستاخ علی ہے۔ ناواقف حق، ناواقف حق دشمن آیات جلی ہے، جو منکر صدیق ہے گستاخ علی ہے۔ ہاں آئے ہائے، جو منکر صدیق ہے گستاخ علی ہے۔ تو ہم صرف، میں عرض آپ سے یہ کرنا چاہ رہا ہوں، ناواقف حق دشمن آیات جلی ہے، جو منکر صدیق ہے گستاخ علی ہے۔ میں حضرت رفیع الدین زکی قریشی صدیقی ان کی نظر کر رہا ہوں، آپ کی نظر ایک شعر کر رہا ہوں۔ جعفر سے پوچھ، جعفر سے پوچھ شان ابو بکر کا کمال۔ جعفر سے پوچھ شان ابو بکر کا کمال، جو گلشن علی کی کلی ہے میرے عزیز۔ جعفر سے پوچھ شان ابو بکر کا کمال، جو گلشن علی کی کلی ہے میرے عزیز۔ اور باب دیار علم پر مرقوم ہے یہ بات، باب دیار علم پر مرقوم ہے یہ بات، عشق عتیق حب علی ہے میرے عزیز۔ اور آپ کی نظر ہے، ہائے 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 ہائے، یہ کہاں جاتے ہیں وہ بھی بتاتا ہوں، اس کا مین روٹ میں عرض کرتا ہوں۔ چارہ گر ہو پاس اگر تو غم کیسا، چارہ گر ہو پاس اگر تو غم کیسا، صدیقوں کو سانپ ڈسا ہی کرتے ہیں۔ چارہ گر ہو پاس اگر تو غم کیسا، چارہ گر ہو پاس اگر تو غم کیسا، صدیقوں کو سانپ ڈسا ہی کرتے۔ اور یہ از قبیل عجائبات ہے۔ غار ثور میں سے اگر یہ نکال دیں، یہ حاصل ہے وہاں کا، غار ثور کا حاصل صدیقیت۔ جب قرآن سے آپ پوچھیں تو یہ نبیوں کا خاصہ ہے، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔
میں صرف اشارے چند عرض کرتا ہوں، وقت نہیں ہے۔ حفاظ بیٹھے ہیں، قراء بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، صوفیاء بیٹھے ہیں، اور عشاق اور اہل ذوق بیٹھے ہیں، اہل محبت بیٹھے ہیں، تو اہل اخلاص بیٹھے ہیں، مخلصین بیٹھے ہیں، سالکین بیٹھے ہیں، ڈاکٹر بھی بیٹھے ہیں اور مریض بھی بیٹھے ہیں۔ تو اب بات یہ ہے کہ اپنا حصہ لے کے اٹھیں تو مزہ ہے، ڈاکٹر ہو یا مریض۔ یہ وہ بارگاہ ہے کہ تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک۔ اصل جو نقطہ ہے سمجھنے کا وہ یہ ہے کہ مقام صدیقیت پر ابھی تک امت میں کلام نہیں ہوا، اور جبکہ یہ قرآن کی ترتیب اور سیکوینس قرآنک ہے، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور رب کائنات فرما رہا ہے وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ قاری رفیق صاحب، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، یہ گارنٹی بندوں کی یا مخلوق کی نہیں، خالق کائنات جل مجدہ کی ہے کہ اس سے اچھی رفاقت کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں۔ اور سورہ فاتحہ خود اس کی تفسیر ہے، انعمت علیہم اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہاں سے بات شروع ہو رہی ہے۔ جن پر رب کریم نے اپنا انعام فرمایا سب سے پہلے وہ انبیاء ہیں، اور انبیاء کے معاملے میں یہ بات دھیان سے ذہن میں رکھنے کی ہے کہ انبیاء از خود انبیاء نہیں بنے، نہ ہی نبوت کا سب سے ملتی ہے۔ یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اور اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ خود چنتا ہے نبی و رسول، اللہ بناتا ہے نبی و رسول، تو نبوت و رسالت مستثنیٰ ہو گئی۔ ہاں دھیان سے سمجھیں جو اہل ذوق بیٹھے ہیں، بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں، نبی نہ امت بنا سکتی ہے، نہ خود بن سکتا ہے، نہ کوئی عقیدت مند بنا سکتا ہے، نہ ایسے ہی کسی کا دل کیا تو وہ کہے جی نہیں، ایسا بھی نہیں، کسی کو کوئی باسی کڑی میں ابال آ جائے تو وہ کہے کہ میں معاذ اللہ میں نبی بن گیا یا متنبی بن گیا۔ تو یہ ایسا مرتبہ، ایسا منصب نہیں۔ اب اولیاء اور عرفاء کے طریق پر جائیں تو نبوت و رسالت تو متعلق باللہ ہو گئی۔ اب جو پیچھے دائرہ کمال کا بچا ہے غیر انبیاء کے لیے، وہ شروع ہی مقام صدیقیت سے ہوتا۔ تو امت کا نقطہ عروج و کمال غیر انبیاء کے لیے سب سے بڑا مقام، اس پر کل اولیاء کا اجماع ہے، وہ مقام صدیقیت ہے۔ اور پوری امت میں کبھی ڈھونڈیں آپ کہ صدیق کتنے ہیں۔ اس کوچے کے اندر جو گئے ہیں انہیں پتا ہے۔ حضرت امام ابو القاسم القشیری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں ایک بزرگ تھے تو سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ اب ذرا لنگر لے لیں دھیان سے، بے ہوشی سے نہ بیٹھے میں آگے جا رہا ہوں، ادھر ہی سمن آباد ہی نہ رہ جانا۔ ہاں
یہ بہت بڑی بارگاہیں ہیں، ان کا تو صرف نام لینے والے بھی اب قبروں میں ہیں، ان کے معارف کو ڈسکس کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، ان کے احوال پہ کلام کرنا یہ تو دور کی بات ہے، ان کے نام لینے والے بھی نہیں رہے۔ اور وہ تو خیر اب کہاں ملیں گے جو خضر سے کلام کر رہے ہیں، بات کر رہے ہیں۔ سیدنا خضر علیہ نبینا علیہ السلام سے پوچھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ کا مقام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ اوتاد وقت ہیں، اور یہ 4 ہوتے ہیں ایک وقت میں روئے زمین پر۔ یہ بھی ایسا نہیں کہ جو مرضی شوقیہ بن جائے یا جس کو مرضی جوش چڑھے تو وہ فلیکس پہ لکھ دے کہ یہ اوتاد ہے، یہ بھی وہ نہیں، یعنی یہ ہوتے ہی 4 ہیں، اور چاروں 4 نکروں میں ہی ہوتے ہیں۔ تو ایک 4 میں سے اس وقت، ویسے بھی وہ 4 میں سے ہی ایک ہیں، ائمہ 4 میں سے ایک ہیں، تو وہ خود پلر ہیں، اوتاد اجتہاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ اوتاد وقت ہیں۔ پھر پوچھا کہ امام احمد بن حنبل کا مقام کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا وہ صدیق وقت ہیں۔ مقام صدیقیت کو ڈسکس کرنے والے بھی نہیں ہیں جو اس پہ بات کر سکیں، کلام کر سکیں کہ مقام صدیقیت کیا۔ آپ تفسیریں اٹھائیں پوری امت کی اور اس آیت پہ چلے جائیں من الصدیقین پہ، تو میری بات آپ کو تب سمجھ آئے گی، جو جائیں گے انہیں سمجھ آئے گی۔ تو بس بہت کم لوگ ہیں جنہوں نے اس پہ کلام کیا۔ مقام صدیقیت یہ بالکل ایسے ہے، مثال کے طور پہ میں آپ کو اگر بتاؤں کہ یہ ایک دائرہ نبوت ہے بلا تشبیہ و تمثیل، اور یہ دائرہ صدیقیت ہے۔ تو حضرت امام ربانی سیدنا مجدد الفسانی رضی اللہ تعالی عنہ جو دائرہ صدیقیت کی سیر کر کے اور اس کو دیکھ کر بتا رہے ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ اس کو نقل کر رہے ہیں اور حوالہ دے رہے ہیں اس کا۔ وہ کہتے ہیں کہ نبوت اور دائرہ صدیقیت میں بس اتنا فرق ہے کہ اگر صدیق ایک اور قدم اٹھائے تو وہ دائرہ نبوت پہ پڑے گا۔ یہ دونوں دائرے متصل ہیں، صرف حد فاصل یہ ہے کہ وہ نبی نہیں ہے۔ اور حضرت محدث اعظم ہند کے چوچھوی رحمہ اللہ، انہوں نے محدث بھی ہیں اور شاعر بھی کمال کے ہیں، انہوں نے اس بات کو ایک شعر میں سمویا۔ کہتے ہیں مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا۔ یہ غوث پاک کا بیٹا، علی المرتضیٰ کا بیٹا، ائمہ اہل بیت اطہار کا وارث، وہ کہہ رہا ہے ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے سوا، بس نبی نہیں ہے۔ نبی بھی بہی معنی نہیں ہے کہ ان کو نبی کہہ نہیں سکتے، ورنہ امام الانبیاء کے پاس تو اتھارٹی ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا کہ لو کان بعدی نبی لکان عمر بن الخطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہونا ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو میں سوچا کرتا تھا کہ یہ آقا کریم علیہ السلام نے صرف عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے لیے کیوں یہ بات فرمائی؟
میرے دل میں ایک سوال تھا، سالوں یہ چلتا رہا، نہ کسی سے میں نے پوچھا، نہ پوچھ سکتا تھا، نہ کوئی ایسا ملا کہ اس سے پوچھوں۔ تو آخر فاروق اعظم نے مجھے اس کا جواب دیا، اور میں ان کا احسان مند ہوں باب کمالات صدیقیت کے سلسلے میں کہ ان کے بغیر صدیق اکبر سمجھ ہی نہیں آ سکتا۔ نہ شیر خدا حیدر کرار علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بغیر، نہ فاروق اعظم، یہ دونوں ہستیاں واسطہ ہیں بیچ میں۔ تو جناب سیدنا فاروق اعظم نے فرمایا تم یہ سوال لے کے پھر رہے ہو تو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ یا لیتنی کنت شعر صدر ابا بکر، وہ عمر جسے زبان نبوت نے نبوت کے سٹیٹس کی بشارت دی ہے، اگر مجھ سے پوچھو تو فاروق صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ کاش میں عمر بن خطاب نہ ہوتا، میں صدیق اکبر کے سینے کا اقبال ہوتا۔ اور جتنے احباب شامل ہوئے اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ فاتحہ شریف پڑھی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد النور الانوار وسر الاسرار وسید الابرار۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، مولا کریم تیرے فضل تیری توفیق سے ہم سب نے یہاں جمع ہو کر تیرے محبوب کریم علیہ السلام کے یار غار و مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا تھوڑا سا شکرانہ ادا کرنے کی کوشش کی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو ہدیہ ہے عقیدت عز و نیاز ہم پیش کر سکے اپنی بساط کے مطابق، یا اللہ اس سب کا ثواب بارگاہ رسالت مآب امام الانبیاء والمرسلین علیہ تحیت و تسلیم میں پیش و قبول فرما۔ آپ کے ساتھ آپ کے پہلو میں آرام فرما۔ یار غار و مزار امیر المومنین خلیفۃ الرسول بلا فصل امام الصحابہ رئیس الصدیقین حضرت سیدنا عبداللہ بن عثمان ابی قحافہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی روح پرفتوح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اس ثواب کو پیش و قبول فرما۔ سیدنا عثمان ذو النورین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ اور شہدائے بدر احد خندق کربلا شہدائے امت شہدائے عالم اسلام شہدائے غزہ و فلسطین کی روحوں کو عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ائمہ اکابر جملہ ہمارے مشائخ سلاسل اربع سب کی ارواح کو اس کا ثواب عطا فرما۔ مولا کریم ہمارے حاضرین کے جتنے مرحومین دنیا سے گئے سب کو اس فیض و ثواب میں سے حصہ عطا فرما۔ تمام امت مرحومہ کی بخشش و مغفرت فرما۔ ہمارے والدین بزرگ اساتذہ مشائخ جو دنیا سے گئے یا اللہ سب کی بخشش و مغفرت فرما۔ سب کو اس فیض میں سے فیضان صدیقیت میں سے حصہ عطا فرما۔ ہم سب جو حاضر ہیں یا اللہ ہم سب پہ اپنا فضل و کرم فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے وسیلہ جلیلہ سے یا اللہ ہماری مشکلات کو آسان فرما، پریشانیوں کو دور فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، امت مسلمہ کی خیر فرما، اور یا اللہ فلسطین اور غزہ کے مجبور مظلوم مسلمانوں کی تائید غیبی فرما۔ یا اللہ ان کو شر سے کفر کے شر سے یہود و نصارہ کے ظلم و ستم سے جبر سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ مسجد اقصی قبلہ اول کو عظمت رفتہ عطا فرما، اس کی عظمت و شان کو بحال فرما، اپنا فضل و کرم شامل حال فرما۔ جتنے احباب شامل ہوئے یا اللہ سب کو اجر عظیم اجر کثیر عطا فرما، ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہم سب کا خاتمہ بالخیر بالایمان فرما۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم ثم الرضا نبی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم
صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واولیاء امتہ اجمعین برحمتہ.